سن ہجری ہے، 4 نومبر 2021 سن عیسوی۔ کیوں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے ہم مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سن لیتے ہیں۔ ہم زمین پر رہتے ہیں اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے، اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حیرانگی میں ڈالتی ہیں۔ ان زمین اور سمندر سے بڑی ایک چیز ہے، وہ ہے فلکیات۔ سورج ہے، چاند ہے، مختلف سیارے ہیں اور ستارے ہیں۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ ستاروں کا تذکرہ فرمایا ہے، کواکب کو آسمان کی زینت قرار دیا ہے۔ 1000 کے قریب قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں جو کون سے متعلق ہیں، کائنات کے جو مختلف انداز ہیں ان کو بیان کرتی ہیں، بحر و بر کو، زمین کو، فلکیات کو، سورج کو، ستاروں کو۔ 1000 کے قریب ایسی آیات ہیں، حالانکہ جو حلال و حرام کے احکام پر مشتمل آیات ہیں تقریباً 500 ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اگر اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو مبعوث نہ فرماتا تو بھی بندوں پر واجب ہوتا کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، شرک نہ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی اتنی نشانیاں مقرر کر رکھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے اور وہ ایک ہے۔ آج بھی یعنی اتنی جدت ہو چکی ہے، لیکن جو فلک ہے، جو خلا ہے، انسان اس کو مسخر نہیں کر سکا ہے۔ پہنچا ضرور ہے، لیکن وہ ہر قدم پر جا کر سوچتا ہے آگے نہ جانے کون سے جہان ہوں گے۔ انسان کی جو حیرت ہے وہ ختم ہو ہی نہیں رہی۔ تو یہ جو حیرت کا ختم نہ ہونا ہے، یہ انسان کو پیغام دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عاجز ہے، ان کی عقل ناقص ہے، ان کی سوچ کامل نہیں ہے، ان کے سامنے نئے سے نئے انکشافات ہوتے ہیں، اور ہر جگہ ایک بات مشترک ہوتی ہے کہ ہر نظام مربوط ہے، ایک خاص ڈگر سے چل رہا ہے، یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، خود بخود وجود میں نہیں آیا ہے۔ یہ تو ایک پس منظر تھا، فلکیات کو سائنس کے اعتبار سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ایک دینی پس منظر بھی ہے۔ دینی پس منظر یہ ہے کہ مختلف احادیث میں، مختلف یعنی آیات میں فلکیات کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اسی طریقے سے بعض دینی مسائل ایسے ہیں کہ جس کا تعلق فلکیات سے ہے، جیسے سورج ایک حصہ ہے فلکیات کا، تو سورج کی جو چال ہے، نمازوں کے اوقات اس پر مبنی ہوتے ہیں۔ جو چاند ہے، چاند کا نکلنا، غروب ہونا، طلوع ہونا، یہ مہینے چاند کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض ستاروں کے حوالے سے بھی کئی مسائل ہیں، احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے۔ تو دینی اعتبار سے بھی یہ ایک شعبہ ہے کہ فلکیات کا مشاہدہ کیا جائے۔ تو دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا شعبہ ہے، شعبہ توقیت اور فلکیات۔ تو یہ جو شعبہ ہے یہ نماز کے اوقات مرتب کرتا ہے، مختلف شہروں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں شہروں کے اوقات اس نے مرتب کیے ہیں۔ مساجد نئی تعمیر ہوتی ہیں تو یہ لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کر بتاتے ہیں قبلہ کس طرف ہے۔ اسی طریقے سے یہ شعبہ ہر مہینے ایک رپورٹ بناتا ہے، اگرچہ کہ ہم اس کو پبلک نہیں کرتے، چاند کے سائنسی اعتبار سے نظر آنے کی کہ کیا امکانات ہیں۔ اسی طریقے سے چونکہ قرآن و حدیث میں جس چیز کا ذکر آیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس فن کے جاننے والوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو شعبہ ہے فلکیات کے تعلق سے مختلف مطالعہ کرتا رہتا ہے اور ایک دینی اعتبار سے اس فن کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ اس شعبے کے پاس ٹیلیسکوپ نہیں تھی تو ٹیلیسکوپ اس شعبے نے لی ہے، اور آج اس کا باضابطہ افتتاح ہے امیر اہل سنت کے ذریعے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے ایک شعبہ اوقات الصلاح نے آج ٹیلیسکوپ کے افتتاح کے سلسلے میں ایک مختصر سا اجتماع کیا ہے۔ عوام کی بھاری تعداد ہے کہ جو ان چیزوں کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا نظام ہے، نظام فلکیات، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے بعض آیتوں میں۔ چنانچہ سورۃ النحل میں ارشاد ہوتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس مبارک آیت کی تفسیر کے تعلق سے ارشاد ہوتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو کام پر لگا دیا۔ تو اس سے پچھلی آیت کا یہ مطلب ہے کہ یہاں وہ ربط بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو عالم سفلی یعنی زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور اس آیت میں ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو عالم علوی یعنی بادلوں، آسمانوں اور ان میں موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور یہ سب نعمتیں کائنات کے نظام کی تکمیل اور عالم کے نفع کے لیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ صحیح اور سلیم عقل رکھتے ہیں، جن کی عقل سلامت ہیں، وہ ان چیزوں میں غور کر کے سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالی ہی اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے، اور تمام مخلوق اسی کی قدرت کے تحت ہے۔ اس مبارک آیت سے تین چیزیں بھی معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے، لیکن اس کے لیے صحیح عقل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عقل اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے، جبکہ جو عقل اس کی معرفت تک نہ پہنچائے وہ بے عقلی ہے۔ نمبر تین، علم طب، ریاضی و فلکیات وغیرہ بہت عمدہ و اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ کار ثواب ہے اس کا سیکھنا، اور اس کی اہمیت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فتح رضویہ شریف میں فرمایا کہ اور نماز کے اوقات کی معلومات ہونا یہ تو فرض عین ہے، لیکن ہر فرد پر فرض ہے۔ فرض عین مانے ہر ایک پر فرض ہے، ہر فرد پر۔ تو یہ اب یہ ماشاءاللہ یہ ٹائم ٹیبل جو ہے یہ نمازوں کا تیار مل جاتا ہے تو یوں آسانی ہے۔ پہلے کے لوگ بہرحال اس طرح یہ معلوم کرتے ہوں گے، بڑی تگ و دو کرتے ہوں گے، جد و جہد کرتے ہوں گے، لیکن اتنی آسان ہو جانے کے بعد بھی حالت مسلمانوں کی عجیب ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو جاتا ہے، سب ٹائمنگ موجود ہیں، پھر بھی میں نے دیکھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیچارے ادا سمجھ کر ہی پڑھ رہے ہوتے ہوں گے۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا کام بہت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دعوت اسلامی کے اندر آ جائیں گے نا اور یہ معلومات ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے جیسی عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر نمازوں میں بھی اوقات کے معاملے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور آگے پیچھے بیچارے یہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قضا ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ سوال ہے کہ علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی کی دینی لحاظ سے کیا حیثیت ہے؟ قرآن و حدیث میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہو ہمیں ان کی تشریح جاننے کی حاجت پیش آتی ہے۔
مثال کے طور پر جب کرونا عروج پر تھا تو کسی نے شوشہ چھوڑ دیا کہ ایک حدیث کی روح سے 12 مئی کو کرونا ختم ہو جائے گا. یہ 2020 کی بات کر رہا ہوں، یعنی 2020 کی 12 مئی کو کرونا ختم ہو جائے گا. حدیث انہوں نے یہ پیش کی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو وبا دور ہو جاتی ہے. اور سائنٹیفک انداز میں انہوں نے ثابت کیا کہ جی 12 مئی کو جو ہے وہ ثریا ستارہ افق پر نظر آئے گا، تو لہٰذا 12 مئی کو کرونا وبا ختم ہو جائے گی پوری دنیا سے. اب ایک ستارے کا ذکر آیا ہے حدیث پاک میں، اور اس کی پوری معرفت نہیں ہوگی اگر، تو کوئی بھی غلط مطلب نکال سکتا ہے، جس طریقے سے اس موقع پر غلط مطلب نکالا گیا. حالانکہ اس حدیث کا معنی یہ تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ فصلوں کو خرید لیتے تھے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی ہیں، پھل آئے نہیں ہیں، اس سے پہلے خرید لیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب پھل آ جائیں اور اتنے وہ مضبوط ہو جائیں کہ اب ضائع نہیں ہوں گے، جیسے آم اگر اس کا بور لگا ہوا ہے، صرف تیز آندھی چلے گی تو وہ بور اڑ جائے گا اور اس پر آم نہیں لگے گا. تو 12 مئی کو گرمی کی شدت شروع ہوتی ہے. ثریا ستارہ ایک علامت ہوتا ہے افق پر، ستارے کا الگ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ بھی یہ تاریخیں شروع ہو رہی ہیں. شمسی تاریخوں سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. تو کچھ فروٹ ایسے ہوتے ہیں، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر کھجور بھی، کہ ان کو شدید گرمی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں ایک ضمناً ذکر کیا گیا ہے کہ جب پھل اس قابل ہو جائیں کہ اب وہ موجود رہیں گے درخت پر، اب وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہوا آئی تو یہ ضائع ہو جائیں گے، اس کیفیت میں ان کو بیچا جا سکتا ہے. تو وہاں ثریا کو ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اللہ اب اس سے پورا غلط مطلب اخذ کر کے یہ ویڈیو پوری وائرل ہوئی، دنیا بھر نے اس کو دیکھا اور تجسس پیدا ہوا، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. اس فن کے جاننے والے اگر نہیں ہوں گے، صحیح مطلب کون بتائے گا؟ پھر چاند کی چال ہوتی ہے پوری، چاند طلوع ہوتا ہے، چاند غروب ہوتا ہے، اس کی پوری ایک نظر رکھنی ہوتی ہے، رؤیت ہلال کے تعلق سے مدد ملتی ہے اس سے. اس طرح شہادت میں قرینے سے مدد ملتی ہے، اس طریقے سے یہاں قرینہ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، یہاں سردی اور گرمی کا جو ذکر ہے، اس کے ضمن میں بعض مفسرین نے مسئلہ بھی بیان کیا کہ سورج جب نکلتا ہے تو سردی میں کسی اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، گرمی میں کسی اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے. تو یہ دونوں مقامات الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے سردی کا الگ اور گرمی کا الگ. تو اب سورج جب نکلے گا تو سب کو نظر آ جاتا ہے، لیکن جب طلوع فجر کا معاملہ ہوگا، نماز جو ہے فجر کی شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی، افق کو دیکھ کر ہی جو مشاہدہ اور علامات ہیں، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جناب فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو پہلا تجربہ افق کو دیکھ کر کیا گیا، پھر اس فن کے جو ماہرین تھے انہوں نے فارمولاز بنا دیے. اب جو علم توقیت ہے ان فارمولاز کو فالو کرتا ہے. لیکن یہ جو شعبے والے ہیں یہ اب بھی بلوچستان وغیرہ جاتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں. مشاہدہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر چاند نظر آنے کے سارے امکانات ہیں. مجھے جو تھوڑا سا تجربہ ہوا کچھ مہینوں سے، اب نظر ہی نہیں آ رہا، پورے امکانات ہیں. ڈسٹ کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ضروری ہے. یہ اکتوبر اور نومبر کے جو مہینے ہیں فلکیات کو دیکھنے کے لیے سب سے بہتر سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک لیول ہوتا ہے نمی کا، اس کی وجہ سے جو ہے یہ افق صاف ہو جاتا ہے. تو دینی اعتبار سے بہت سارے ایسے اسباب ہیں کہ اس فن کا جاننا ضروری ہے. جیسا کہ امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فن ہے توقیت کا بھی اور فلکیات کا بھی فرض کفایہ علوم میں سے ہیں. 3 طرح کے جو علوم ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. نماز پڑھنا ہم سب کی ضرورت ہے، تو نماز کے مسائل جاننا فرض عین ہے. کچھ وہ علوم ہوتے ہیں جو علوم عالیہ کہلاتے ہیں، یعنی جو فرض چیزیں ہیں، واجب چیزیں ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں. تو علم توقیت نماز تک پہنچاتا ہے، نماز کی درست ادائیگی ہوتی ہے، سمت قبلہ کی شرط درست طریقے سے پائی جاتی ہے. فرض کفایہ علوم وہ ہیں جس کا تعلق براہ راست فرض کی ادائیگی سے تو نہیں ہے، یعنی کو دینی طور پر جاننا فرض ہو، لیکن امت کو اس کی حاجت ہوتی ہے. جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا
کہ طبیب کا ایک شہر میں پایا جانا یہ فرض کفایہ میں سے ہے. اگر وہ نہیں پایا جائے گا تو مسلمان جو اذیت میں مبتلا ہوں گے، مثال کے طور پر کوئی زخمی ہو گیا، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو یوں کچھ علوم وہ بھی ہیں جو ضرر مسلمین کے تعلق سے فرض کفایہ کے درجے میں آتے ہیں. سوریا جب تارا ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سخت گرمی. اچھا، تو کیا یہ روئے زمین پر ایسا ہوتا ہے یا بعض ملکوں میں؟ کیونکہ بعض ملکوں میں جب شدید گرمی ہوتی ہے، بعض ملکوں میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے علماء نے جو ہے وہ ایک مسئلے پر بحث کی ہے، اور وہ بحث یہ کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے. مطلب اس زمانے میں تو برف پڑ رہی ہوتی ہے یورپ کے ایریاز میں، اور جہاں یہ لوگ زیادہ رہتے ہیں نصارہ. اور پھر اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہاں پر کھجور کا ذکر ہے اور کھجور کے پکنے کا ذکر ہے، وہ تو گرمی کا موسم تھا. تو خطوں کو دیکھنا ضروری ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو خطہ عرب تھا اس کے تعلق سے ہی ارشاد جی. فرمایا. آج کیا کیا تھا فلک پہ؟ آج زہرہ سیارہ، جس کو وینس کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ وینس سیارہ اس وقت تقریباً اس جگہ پر موجود تھا. اس وقت ہمیں دو نظر آ رہے تھے، وینس بھی نظر آ رہا تھا، یہ جوپیٹر یعنی مشتری بھی نظر آ رہا تھا. اس سے ہلکا سا آگے سیٹرن سیارہ بھی موجود ہے، یعنی زحل سیارہ. یورینس اور پلوٹو، یہ دونوں سیارے اس سے اونچائی پر ابھی اس وقت یہاں پر تقریباً موجود ہیں، دائرۂ نصف نہار. لیکن وہ ٹیلیسکوپ سے نظر نہیں آئیں گے. وہ اب اتنے دور ہیں کہ وہ ٹیلیسکوپ سے بھی یہاں پر اس وقت نظر نہیں آئے، لیکن وہ اندھیرے کے مقامات پہ جائیں تو وہاں پر ان کا بھی نظر آنا یہ کہ ممکن ہے. ہمارے ہو سکتا ہے کہ لاکھوں ناظرین کہتے ہیں کہ ستارہ دیکھ کے کریں گے کیا، آخر اس کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ چلو ٹیلیسکوپ لگایا، دیکھ لیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر میں کوئی دوربین لے کر بیٹھے ہوئے ہمارے ناظرین، اور ایک بچہ کھڑکی میں جائے اور دوربین سے بولے ابو وہ ستارہ میرے کو بھی نظر آ گیا ہے، اتنی بڑی مشین لینی رہیں گی، کیا ضرورت تھی؟ تو اس طرح کی کوئی بھی گھر میں ایسے ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور بچہ جیسے کہ دوربین لے کر چلا جائے گا اور یہ دیکھ لے گا. تو یہ ستارہ کیوں دیکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تارے کو دیکھنے سے کیا ملا ہم کو؟ میں بتاتا ہوں کیا ملا. جی. وہ ایک دعا ہے، مجھے یاد آ گیا کہ اس میں غور و فکر کرے اور یہ دعا پڑھے. اللہم ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ دعا کا موقع ملا. اب وہ ثواب کی نیت سے یہ دعا پڑھے گا، غور و فکر کرے گا تو ثواب تو ملے گا نا. تو یہ تارا ہمیں ثواب کمانے کی دعوت دے رہا ہے. اور قرآن کریم میں یہ کہا نا عقل سلیم، یہ سلیم العقل جو ہوتے ہیں، جن کی عقلیں سلامت ہوتی ہیں، یہ ان کا مطلب موضوع ہے. باقی تو یعنی یہ ستارہ دیکھ کر، چاند دیکھ کر، اور یہ جو سیارے یہ دیکھ کر ایک مومن کا ایمان کامل ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے ساتھ ساتھ آسمان، یہ اس طرح اس مقام پر بھی کتنے مطلب کہ اپنے قدرت کے مناظر رکھے ہیں. اور یہ ستارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو جتنے زیادہ ستارے نظر آئیں گے اتنے زیادہ آسمان خوبصورت نظر آتا ہے. یوں جتنی مطلب اس میں گہرائی میں بندہ سوچے گا نا، تو اللہ پاک کی وہ قدرت کے تعلق سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا کہ جس نے یہ سب بنایا وہ کیسا قادر مطلق ہے. مجھے بہت پہلے کہ غالباً میڈیکل اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا کہ یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ کے بارے میں جب یہ ایک اسٹوڈنٹ اس کی باریکیاں اور اس کی رگیں اور نسیں اور اس میں جو ایک نظام اللہ پاک نے بنایا نا، وہ غور کرے نا تو وہ اللہ پاک کی محبت سے لبریز ہو جائے. تو اللہ پاک نے صرف یہ ہاتھ میں اتنا بڑا نظام رکھا ہے، اتنی جال بچھا دی ہیں نسوں کے، رگوں کے، اور یہ جوڑ اور یہ اجزاء اور اس طرح. تو ایک ہاتھ میں اللہ پاک کی قدرت کے نظارے ہیں. تو پورا وجود، پھر زندگی، پھر عقل، شعور، انہیں بندہ غور کرے نا تو اس کے لیے اس کائنات میں بہت کچھ ہے. عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں پڑتا. تو اس لیے وہ قرآن کریم میں عقل سلیم والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ غور کرتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے. ڈاکٹر اشتیاق صاحب کراچی یونیورسٹی میں ایک ماہر ڈی این اے کے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ میں پریزنٹیشن دی تھی. اشتیاق اتاری ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، سائنٹسٹ ہیں. انسان کے جسم میں بلکہ ایک بال کے اندر بھی پوری ایک چین ہے، اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. تو جس شخص نے یہ دریافت کی کہ انسان کے جسم کے ایک ایک ذرے میں جو ہے پورا ایک نظام ہے، تو یہ ڈی این اے نظام کہلایا. یعنی کسی کی آنکھ اگر کالی ہے اور نیلی کرنا چاہتا ہے،
سائنس اس ترقی پر پہنچ چکی ہے. وہ ڈی این اے انہوں نے جب ڈی کوڈ کیا، پڑھا، اس کو ایک زبان دی، الفابیٹ بنائے اس کے پڑھنے کے لیے. وہ کہا کہ وہ ایک انسان کی باڈی اتنی بڑی ہے کہ اگر پرنٹ نکالا جائے تو چاند تک پہنچ جائے وہ پرنٹ. اتنا لمبا اس کی لینگویج میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو سائنسدان ڈی کوڈ کر ہی رہے ہیں، ابھی پورا کیا بھی نہیں ہے. جس نے ایجاد کیا، سی این این کی ویب سائٹ کی انہوں نے رپورٹ دیکھ ہمیں دکھائی کہ وہ شخص منکر خدا تھا. وہ اس بات کا قائل ہوا کہ نہیں، خدا کے بنائے بغیر نہیں ہو سکتا. مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن وہ جو منکر خدا تھا وہ نہ رہا. انکشاف دیریت سے نکل آیا، دیریت سے نکلا، مگر اسلام کے اندر نہیں آیا. اسلام کے اندر نہیں آیا. اس وقت اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں کہ وہ غیر مسلم کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ سائنٹسٹ کا ہوتا ہے، اور یہ علم الفلکیات اور اس طرح کے چیزوں پر ان کی بڑی تحقیق، اور زمین اور آسمان اور یہ ساری چیزوں پر، اور اس میں دعوت بھی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی قدرت کے نظارے بھی ہیں. اس کے باوجود بھی یہ طبقہ ایمان نہیں لا پاتا یا ایمان نہیں لے آتے، ایک تعداد ہے. اس کے کیا اسباب ہوں گے؟ لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا. حضرت کا شعر ہے جس میں یہ آیت کریمہ آپ نے بیان فرمائی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. یہ ایسوں سے جہنم کو بھرا جائے گا، تو یہ کہ جس کے نصیب میں ہوگا اس کو ایمان ملے گا، اور ورنہ وہ ابو جہل کا نہیں سمجھتا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن نہیں، ایمان نہیں لایا. اسی طرح فرعون، نمرود، بڑے بڑے مطلب سرکش کفار جو ہیں ایمان نہیں لائے. حالانکہ ان میں بعض ایسے تھے جن کو سمجھ پڑتی تھی کہ حق کیا ہے، لیکن بس وہ ضد بہت بری بلا ہے. ضد نے مطلب وہی کہ بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا والی بات ہے. تو یوں یہ کفار جو ہیں کہ یہ تحقیقات کرتے ہیں، بعض اوقات مسلمان ہو بھی جاتے ہیں جو عقل سلیم والے ہیں، تو اب وہ کفر پر نہیں رہتے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. صاحب یہ موضوع یوں بھی ایک اہم ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ پرائمری سے ہی، آج کل تو پہلے ہمارے زمانے میں جب اسکول تھے تو ہم انگریزی آ کے 6ٹھی کلاس میں پڑھی ہے، 8ویں 9ویں میں فزکس کیمسٹری پڑھی. اب تو پہلی کلاس سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو کائنات ہے، ایسا تھوڑی ہے غیر مسلموں کی کائنات ہے، یعنی پوری کائنات کو غیر مسلموں سے جوڑ دیا گیا ہے کہ جناب فلاں نے تحقیق کی ہے، فلاں ادارے نے تحقیق کی ہے، فلاں ادارے نے دریافت کی ہے. کائنات تو سب کی ہے، مسلمانوں کی بھی کائنات ہے. تو مسلمان بھی اس علم کے اندر، اس فن کے اندر آگے بڑھیں گے، ان کی دریافتیں بھی ہوں گی، اور بچے پھر ان کا نام لے کر پڑھا کریں گے، فلاں مسلم سائنٹسٹ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. یو کے میں ایک صاحب مجھے ملے، وہ ڈاکٹری پڑھنے گئے تھے. اب تو وہ الحمدللہ مبلغ ہیں، پاپا بہت اچھے مبلغ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں پڑھ رہا تھا میں دوران تعلیم دہریہ ہو گیا تھا، اور یعنی مرتد ہو چکا تھا. انہوں نے اقرار کیا اس کا، اور پھر دعوت اسلامی کا ماحول مجھے ملا تو میں اس طرف آیا ہوں. یعنی ایک شخص مساقط اس نظام فلکیات کو ہی دیکھتا ہے، وہ کیوں نہیں یہ غور کرتا کہ بھئی یہ اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ایسا تھوڑی کہ ہر بات اسلام سے ٹکراتی ہے. ہر بات تو اسلام سے کہیں بھی نہیں ٹکرا رہی ہوتی ہے، کہیں ہوتا بھی ہے تو وہ جزوی طور پر کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے سمجھ کے فرق کی وجہ سے. تو ان چیزوں کو پورا جوڑ دینا غیر مسلموں کے ساتھ یہ غلط طریقہ ہے. کائنات ہم سب کی ہے، مسلمانوں کی بھی ہے. یہ جاننا تھا کہ جو ہمارا دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اوقات الصلاح، اس کو ٹیلیسکوپ کی کیوں حاجت پڑی؟ الحمدللہ عز و جل گزشتہ 15 سال سے تخصص فی الفقہ کے درجات میں خصوصاً اور دیگر بڑے درجات میں عموماً علم توقیت و فلکیات و رؤیت ہلال جو ہے وہ علماء کرام کو، طلباء کرام کو پڑھایا جاتا رہا، اور اب بھی الحمدللہ آن لائن اور بالمشافہ علم توقیت کے کورسز سے دنیا بھر کے علماء و طلباء کے لیے جاری و ساری ہیں. تو علم کی پختگی کے لیے اس بات کی حاجت ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی تھیوری پڑھاتے ہیں، انسان کے اندر تجسس اور فطرت بھی ہے کہ میں اس کو دیکھوں بھی، مشاہدہ بھی کروں. تو بعض چیزوں کے مشاہدے جو ہے وہ بغیر دوربین کے ممکن نہیں ہیں. ایک اور سوال میرا یہ تھا کہ
جو گزشتہ صدیوں کے مسلمان ہیں کیا انہوں نے بھی اس کے حوالے سے کوئی رصد گاہیں قائم کی تھیں تاکہ اس علم میں ترقی حاصل رصد گاہ آبزرویٹریز؟ گزشتہ صدیوں میں بھی الحمدللہ عز وجل مسلمانوں کی بڑی بڑی فلکیاتی رصد گاہیں، ایسٹرونومیکل لیبارٹریز جو ہیں، آبزرویٹریز رہی ہیں. جیسے کہ قبلہ مفتی ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ جو ہیں، اپنی مشہور کتاب الجواہر الیواقیت فی علم التوقیت، معروف بھی توضیح التوقیت، میں چند مشہور رصد گاہوں کے نام آپ گنواتے ہیں. روم میں جو ہے وہ رصد گاہ ابرخس، اسی طرح رصد اقلیدس، اور اسکندریہ میں مسلمانوں کی حکومت کئی صدیاں رہی، تو وہاں پر آپ نے رصد گاہ جو ہے مامون رشید اور مراغہ اور بطلیموس کا ذکر فرمایا. اسی طرح ازبکستان میں جو ہے وہ سمرقند، یہاں پر بھی رصد گاہ مسلمانوں کی رہی. اور ہند کے اندر جو ہے وہ محمد شاہی رصد گاہ بنارس میں اور بہادر خانی، یہ اپنے رصد گاہیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے زیر تسلط رہیں. محمد شاہی جو بنارس والی جو رصد گاہ تھی، تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے انجینئر اور فلکیات دان جن کو ہم مرزا الغ بیغ بن شاہ رخ بن تیمور کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے علماء حیت کو جو ہے اپنے اس کام کے لیے مامور کیا تھا، جن میں علامہ موسیٰ رومی اور علامہ غیاث الدین جمشیدی کاشانی اور ملا علی قوشجی رحمہ اللہ جو ہیں، ان کو تعینات کیا تھا، جو بڑی بڑی فلکیاتی کتابوں کے مصنف بھی گزرے ہیں. تو کئی مسلمان ممالک میں جیسے مراکش اور ترکی وغیرہ میں آج بھی ٹیلیسکوپ موجود ہیں. اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم کن کن چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت ہے، یہ جو نشانیاں ہیں، ان کو ہم ان کا جو ہے نا ایک معائنہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے سن، سورج ایکلپس، یہ چاند سورج جو گہن ہوتا ہے، سورج گہن، ان کا مشاہدہ ہوتا ہے. جو کہکشاں ہیں تو ان کا بھی اس ٹیلی اسکوپ کے ساتھ جو ہے نا ہم مشاہدہ باقاعدہ طور پر کر سکتے ہیں. کہکشاں گلیکسی، جیس یہی ہے نا؟ جی جی، گلیکسی. گیلیکسی، لیکن جہاں روشنی نہ ہو. جی. ان سب کی جو گردش ہے وہ بھی مختلف ہے، اور ان کی جو حیت ہے، جس طرح ہم ٹیلی اسکوپ سے ہمیں آئیڈیا تو نہیں ہے کہ کتنی یہاں سے دوری پر ہے یہ ستارہ، اور افق سے کتنا اونچا ہے، اور اس پر جو ہماری انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ ٹیلی اسکوپ کے ذریعے جو ہے نا اسے دیکھا جا سکتا ہے. کیا ہم ٹیلی اسکوپ کے ذریعے جو ہے سورج گرہن کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، سورج گہن کا بھی اس سے جو ہے نا مشاہدہ معائنہ کیا جا سکتا ہے. یہ جو ٹیلی اسکوپ ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹیلیسکوپ کے اندر یہ ہینڈ کنٹرول ہے، اسی کے اندر اس کا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. کیسے کنٹرول کریے؟ کوئی کمپیوٹر ہے؟ اس کے اندر مکمل سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر موجود ہیں. اس کے اندر اس کو ایک ڈیٹا دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ سولر کے کون کون سے سیارے دیکھ سکتے ہیں، اس کی مکمل لسٹ موجود ہے. اور آپ کی جو ارد گرد لوکیشن کے اعتبار سے سیٹلائٹ ہیں ان کی لسٹ بھی موجود ہے. اسی طریقے سے جو مشہور سیارے ہیں تو ان کا ڈیٹا بھی اس کے اندر موجود ہے. قطبی ستارہ کہاں نظر آتا ہے اور اس سے سمت قبلہ کس طرح معلوم کی جاتی ہے؟ قطبی تارہ یا پول اسٹار، اس کو پولرس بھی کہتے ہیں، یہ ہمیشہ شمال میں چمکتا ہے. اچھا، ہم چونکہ شمالی کرے میں ہیں، ناردرن ہیمسفیئر، لہذا ہمیں صرف شمالی تارہ دکھائی دیتا ہے، ورنہ ساؤتھ پول پر بھی تارہ موجود ہے جو کہ صرف ساؤدرن ورلڈ کو نظر آتا ہے، جنوبی دنیا کو. تو بہرحال یہ قطبی تارے کی بہت اہمیت ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. ہمارے بزرگوں نے قطبی تارے کی مدد سے مساجدیں بنائی ہیں، قبلہ رخ کا تعین بھی کیا ہے. چونکہ یہ ہمیشہ شمال میں رہتا ہے، لہذا آپ قطبی تارے کی طرف اپنا دایاں کندھا، سیدھا کندھا جو ہے وہ کر لیجئے، تو پھر آپ کے چہرے کا رخ جو ہے جانب مغرب ہوگا. اور چونکہ پاک و ہند میں قبلے کا رخ جو ہے وہ مغرب ہے تقریباً، تو یوں آپ کو قبلہ رخ حاصل ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بات، بلکہ ایمان افروز بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ مقناطیس کا رخ آخر قطبی ستارے کی طرف کیوں ہوتا ہے.
سائنسدان سر پٹک پٹک کر مر گئے، آج تک انہیں اس کا سبب پتہ ہی نہیں چلا. یہ ایمان افروز بات ہے. اللہ پاک کی جو قدرت ہے اس کو بندہ سمجھ ہی لے یہ ضروری نہیں ہے. ساری عقلیں ایک طرف، اللہ پاک کی حکمت ایک طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کا طرز عمل اور اخلاق و کردار فوز و فلاح کا راستہ ہیں. آپ کی تعلیمات و افکار میں حسن معاشرت و اخلاقیات، فرما برداری و اطاعت اور تعمیر شخصیت